آج کے اس جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اسراء و معراج بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عظیم معجزات میں ایک قرآن کریم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ سفر اسراء و معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں سدرۃ المنتہا اور اوپر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت قریب تک جانے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک ہے، اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے دوسرے حصے کا نام معراج ہے، جو مسجد حرام سے لے کر ساتوں آسمانوں تک معراج عروج سے ہے۔ سیڑھی کو کہتے ہیں، زینہ کو کہتے ہیں، جس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ مسجد حرام سے ساتوں آسمانوں تک کا سفر اس کے ذریعے ہوا ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن آیات میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ ان آیات میں معراج کا تذکرہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے باعث جبرائیل امین علیہ السلام کو دوسری بار ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے سفر کیا ہے، درمیان میں راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے گزرے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا یہ آپ کا معجزہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا حقیقت حال پر شمار کیا جائے گا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء جو ہے وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ ملاقات، اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے،
فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، کہ آپ شک میں مت پڑیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات مختلف مقامات میں ملاقات ہوئی ہے، جو اللہ رب العالمین رات کے تھوڑے سے حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی چوڑی سیر کروا سکتا ہے، تو وہ مختلف مقامات میں انبیاء سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروانے پر بھی قادر ہے، کیونکہ وہ سبحان ہے، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اس عنوان کے ساتھ اس کو بیان کر کے فرما دیا کہ جو سیر کروانے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اور جو سیر کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں انبیاء کی امامت کروائی ہے، سارے انبیاء کو اللہ رب العالمین نے وہاں جمع فرمایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی امامت کے لیے آگے کیا جانا، یہ اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سارے انبیاء میں انوکھا اور نرالا اور بے مثال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا ہے۔ جب پہلے آسمان پر تشریف لے گئے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے بتایا میں ہوں، اور میرے ساتھ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا پہرے دار فرشتوں نے کہ ان کو بلایا گیا ہے؟ ان کا جی۔ دروازہ کھول دیا گیا تو ساتوں آسمانوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام موجود تھے۔ مثلاً پہلے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، دوسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تیسرے آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بیت المعمور جو ساتوں آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بالکل بیت اللہ خانہ کعبہ جہاں ہے اس کی بالکل محاذات میں سیدھا اوپر ساتوں آسمانوں کو اوپر فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کے طواف کرنے کے لیے روزانہ 70,000 فرشتے جو ہے وہ آتے ہیں، اور دوبارہ قیامت تک کسی فرشتے کو دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہایت قریب ہو گئے ہیں۔ کتنا قریب ہو گئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ویسے ہی ہر انسان کے بہت قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک ہم آپ کی شاہ رگ سے بھی، بے شک ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت قریب ساتوں آسمانوں کے اوپر، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کرسی پر تجلیات زیادہ ہیں، نہایت اپنے قریب بلایا ہے،
اور اس کو تعبیر فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ دو کمانوں کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے یا اس سے بھی قریب۔ کمان کتنی کی ہوتی ہے؟ تیر کمان، نہایت قریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لاڈلے محبوب کو جو ہے وہ بلایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں تو عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بدنی عبادت اور بندگی کا حق ادا کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت اور بندگی سب سے زیادہ صحیح طریقے سے کرنے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، اور انبیاء میں سب سے زیادہ بندگی اور عبادت کے اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلیٰ ترین قرب کو پہنچنے والی شخصیت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی تینوں قسم کی پیش فرما دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام آیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہمارے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر۔ نہایت اپنے قریب بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص قسم کی وحی نازل فرمائی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، جن میں ایک تو 50 نمازیں ہیں اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی معراج والی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ 50 نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں 24 گھنٹے میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ پہلے تجربہ فرما چکے تھے اپنی امت کا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا حکیم الا ذو تجربۃ، کہ بغیر تجربہ کے حکیم جو ہے وہ حکیم صحیح معنی میں نہیں بنتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کچھ کم کروا لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوبارہ تشریف لے گئے ہیں، تو 5 کم ہو گئی، 45 ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار لوٹاتے رہے ہیں، آخر 5 تک نوبت آ گئی۔ تو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کم کروا لیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ جب 5 اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی تھیں تو ساتھ ہی فرما دیا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ 5 پڑھے گی تو ثواب جو ہے وہ 50 کا ہی ملے گا۔ قرآنی اصول اور ضابطہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو جو کوئی ایک نماز پڑھے گا 10 نمازوں کا ثواب، تو 5 نمازیں جو پڑھے گا 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی بشارت سنائی کہ آپ کی امت کا جو شخص نیکی کا ارادہ کرے گا تو نیکی اس کے لیے لکھ دی جائے گی، اور اگر گناہ کا ارادہ کرے گا تو گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا عملی طور پر ارتکاب نہ کر لے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کی بھی سیر کروائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
دوزخ کے اندر اکثر عورتوں کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے سوال کیا کہ عورتوں کے جہنم میں جانے کی کیا وجوہات ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وجہ بیان فرمائی ہیں۔ تکفرن العشیرہ و تکثر اللعنہ، کہ تم شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہو اور لعن طعن زیادہ کرتی ہو۔ یہ 2 باتیں جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج والا سفر بھی عظیم ہے، عظیم معجزہ ہے، اور اس عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کا سب سے بڑا حکم نماز والا اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا کر کے دیا ہے۔ اس بات سے نماز کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت محبوب ترین ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، اس کے بعد کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ نبی ہر پیغمبر کو ان کی امت کے احوال کے مطابق جو ہے وہ معجزات عطا فرمائے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عظیم معجزہ سفر اسراء و معراج والا آپ کی امت کے احوال جو پیش آنے والے تھے ان کے مطابق جو ہے وہ عطا فرمایا گیا۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو عروج پر تھا، جادوگری بڑی عام تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے بظاہر جادو کے مشابہ تھے، کہ آپ لاٹھی پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، آپ جو ہے اپنے بغل میں لے جا کر کے ہاتھ باہر نکالتے تھے وہ خوب روشن ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں طب اور حکمت عروج پر تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے کہ آپ علیہ السلام کسی نبینا کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، مادرزاد نبینا کے چہرے پر وہ بینا ہو جاتا، کسی کوڑی اور برس والے کے بدن پر ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا، حتیٰ کہ حکمت اور ڈاکٹری کے ذریعے کسی مردے کو تو زندہ نہیں کیا جا سکتا، بیماریوں کا علاج تو ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم معجزہ بھی عطا فرما دیا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر کے شکلیں صورتیں ان کو ہوا میں اڑا دیتے تھے بھونک مار کر کے، اور وہ اڑنا شروع کر دیتے تھے، مردہ جو ہے قبر سے کھڑا ہو جاتا تھا کم بإذن اللہ۔ ہاں، معجزہ اور کرامت کے پیچھے ہم معجزات کے بھی قائل ہیں، اولیاء کی کرامات کے بھی قائل ہیں۔ معجزہ اور کرامت کے پیچھے طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ قرآن کریم واضح طور پر فرما رہا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی جو مٹھی پھینکی تھی، آپ نے ہی بظاہر پھینکی تھی، لیکن وہ سارے کافروں کی آنکھوں میں چلی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، جب آپ نے پھینکی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی، بظاہر پھینکنے والے تو آپ تھے۔ تو معجزہ کے پیچھے طاقت اللہ تعالیٰ کی کار فرما ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے، اس لاٹھی کو سانپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بناتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جملہ بولتے تھے کم بإذن اللہ، مردے کو مخاطب کر کے، تو مردے کو قبر سے اٹھا کر کے زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا تھا۔ تو معجزہ اور کرامت کے پیچھے جو ہے طاقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کار فرما ہوتی ہے۔
تو امت محمدیہ نے کے احوال جو ہے وہ فی الحال یہ ہیں، تا قیامت جو ہے اور جدید ترین سواریاں، تیز ترین سواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سفر جو کیا ہے، یہ آپ کی امت کے احوال کے مناسب ہے، جہاں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے گھوڑے، خچر، بیل، گدھے کا ذکر فرمایا ہے کہ تم ان کو سواری کے طور پر استعمال کرتے ہو، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سواریاں بھی پیدا فرمائے گا جن کو تم نہیں جانتی ہو۔ تو وہ سواریاں کیا ہیں؟ موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، بس ہے، کار ہے، طیارے ہیں، ہوائی جہاز ہیں۔ تو یہ تیز ترین سواریاں جو کہ سابقہ تیز ترین سواری گھوڑے اور اونٹ کو پیچھے چھوڑ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زمینی سفر کے لیے براق عطا فرمایا گیا، جنت کی سواری تھی جس کا قدم جو ہے حد نکاح پر پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمانوں تک سیر کر آئے۔ اب موجود جو تیز ترین سواریاں ہیں، سب سے زیادہ تیز رفتار روشنی کی سائنسدانوں نے بتائی ہے، 1,98,000 کلومیٹر فی سیکنڈ جو ہے یہ روشنی کی رفتار پیمائش کی ہے انہوں نے۔ ابھی تک اتنی تیز ترین سواری انسان نے ایجاد نہیں کی۔ اگر بالفرض اتنی بھی ہو جائے ایجاد اور انسان کو سینکڑوں سال بھی، 1000 سال بھی عمر مل جائے اور وہ ملے گی نہیں، تو پہلے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہی طے نہیں کر پائے گا۔ یہ کائنات اتنی بڑی وسیع ہے، تو اس امت کو جو سواریاں ملی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء اور معراج والی سواریوں کے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں آپ کا یہ معجزہ سفر اسراء کا اور معراج کا قرآن کریم کے بعد عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر مبارک میں جو بڑا حکم دین کا ملا ہے نماز والا، اس کو قائم کرنے کی، پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔